ہارون صاحب، پیگاسس سافٹ ویئر یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے، بنایا کیوں جاتا ہے؟ دیکھیں جی، سافٹ ویئر بنایا گیا، اسرائیل نے بنایا بظاہر دہشت گردی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کہ ان کے ٹیلی فون سنے جا سکے. اس کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نمبر اس سافٹ ویئر اگر موجود ہو، مثلا میرے فون میں اگر وہ سافٹ ویئر ڈال دیا جائے، میں کسی کو فون کروں تو اس کے بعد اس کے فون پہ جو گفتگو ہوگی، جو تصویر ہوگی، کوئی بھی جو ایکٹیویٹی ہوگی وہ اس فون پہ منتقل ہو جائے گی. یہ فوجی مقاصد کے لیے بنایا گیا اور حکومتوں کو بیچا جاتا ہے. اب اس نے یہ کیا مودی نے کہ اس کو 3 جگہ پہ استعمال کیا. ایک اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا، وہ راہل گاندھی کے بیٹے نے کہا کہ یہ ملک سے بے وفائی ہے. اور ایک کشمیری لیڈروں کو، گیلانی، محبوبہ مفتی، یاسین ملک وغیرہ وغیرہ جتنے ہیں ان کے خلاف استعمال، اپنے کاروباری مخالفین کے خلاف. اور پاکستان میں حکومت کے اپوزیشن لیڈروں کے خلاف استعمال کیا، عمران خان کے خلاف استعمال کیا. ظاہر ہے اس لیے کہ انہیں بلیک میل کیا جا سکے. اور یہ اس نے کہا شہزاد اکبر نے کہ یہ پاناما سے بڑا سکینڈل ہے، اس کا فرانزک آڈٹ کرائیں گے. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے فوجی مقاصد کے لیے تو ہماری پوری صلاحیت بروئے کار آتی ہے. ہم نے ایٹم بم بنا لیا، انڈیا سے فار بیٹر ایٹم بم بنا لیا، میزائل اس سے بہتر بنا لیے. ہم آئی ٹی پہ کیوں توجہ نہیں دیتے؟ ہم ٹیکنالوجی پہ کیوں توجہ نہیں دیتے؟ وہ بنا سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ کم از کم اس قابل تو ہوں کہ بچا لیں اپنے آپ کو ہمارے ٹیلی فون سے. اس پہ توجہ، آپ تعلیم پہ کچھ خرچ ہی نہیں کر رہے اور آئی ٹی کو تو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے. 1990 میں ایک گروپ آیا تھا پاکستانیوں کا، انہوں نے کہا آئی ٹی پاکستان کا مستقبل ہے. تو شریف خاندان نے مبینہ طور پہ یہ کہا کہ ہمارا حصہ کیا ہوگا، ورنہ آج $20 بلین کی آپ کا مسئلہ ہی نہ ہوتا. صرف آئی ٹی سے آپ $20-30 بلین کما رہے ہوتے، آپ نے 20-30 لاکھ جو ہے وہ آدمی پیدا کر لیے ہوتے. تو یہ کون سا ایسا مشکل کام تھا؟ تعلیمی ہے، ٹیکنالوجی ہے، شعور ہے، قوموں کی بیداری ہے. ورنہ قوموں پر وہ راگ ایجنٹ مسلط ہو جاتے ہیں. کراچی میں نواز شریف مسلط ہو جاتے ہیں، بلاول مسلط ہو جاتے ہیں. بلاول جو گفتگو کر رہا ہے کیا وہ ایک سیاستدان کی گفتگو ہے؟ وہ کہہ رہا ہے سڑکیں نہیں ہیں آزاد کشمیر میں، پانی نہیں. سندھ میں تو بہت صاف پانی ہے. جنوبی اضلاع کے لوگ انڈسٹریل ویسٹ اور گھروں کا گندا پانی جس نہر میں پڑتا ہے اس نہر کا پانی پیتے ہیں. اس پر مجبور ہیں. یہ ایک ایسی قوم ہے جسے معلوم ہی نہیں کہ اس کے لیڈر اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. موحد یوسف صاحب نے جو انٹرویو دیا کرن تھاپر، موحد یوسف صاحب کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. ویری ونڈرفل، ٹو دی پوائنٹ انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا دہشت گردی بند کرو اور کشمیر پہ بات کرو تو مذاکرات کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. بالکل ایبسولوٹلی کلیئر. ٹھیک ہے. اور بہت ہی مطلب اچھے انتخاب ثابت ہوئے ہیں. ہمیں ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، کانفیڈنس سے بات کرتے ہیں، وہ زبان بولتے ہیں جو ایک سفارتکار کو بولنی چاہیے، بولڈ بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب ایک اور بھی معاملہ، جب انڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا حمداللہ محب کی یہ ملاقات نواز شریف صاحب کے ساتھ کرانے میں انڈیا کا کردار ہے؟ میں یہ تو کہہ چکا ہوں. امریکہ آگے چلیں. انڈیا اس وقت اشرف غنی کا سب سے بڑا سہارا انڈیا بھائی امریکہ کو پرسو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا. اب کووڈ کی صورت، آزاد کشمیر الیکشن کے بعد بھی ہارون صاحب دیکھیے جی 20% وہاں ہو گیا ہے، 13.5% پشاور میں ہو گیا ہے، 24% کراچی میں ہو گیا ہے، سندھ میں 10% ہے. یہ پنجاب میں صرف ابھی تک صورتحال ٹھیک ہے، 2.5% ہے، یعنی اتنی خطرناک نہیں. یہ 1% پہ تھا. اس وقت ملک میں مجموعی طور پہ 5% ہے. اب انہوں نے کہا کچھ شہروں میں، راول پنڈی میں، اپنا ملتان میں، کراچی میں، پنجاب کے بعض اضلاع میں گھر گھر جا کے پلائیں گے اور وہ 10 لاکھ پہ جانا چاہیے. دیکھیے آزاد کشمیر میں جو الیکشن کمپین تھی کسی نے سوچا ہی نہیں. وہی کلکتہ والا معاملہ ہوا، اپنا مشرقی بنگال والا معاملہ ہوا. آزاد کشمیر میں اگر فوری توجہ نہ دی گئی 20% کا مطلب ہے ایک طوفان آئے گا. احتیاط تو لوگ کرتے نہیں. یہ 20 سے 60 ہو سکتا، 40-60 ہو سکتا ہے. اب ہم کہتے کہتے تھک گئے. لیکن بہرحال اگر کوئی آدمی پیاسا ہو تو اس کا علاج تو پانی ہے، اگر کوئی مریض ہو تو اس کا علاج تو دوا ہے، اور اس کی دوا پرہیز ہے. دیکھیے اب کوئی ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں کہ جنہوں نے دونوں خوراکیں لگوا لی ہیں اور ویکسین ہے اس کا علاج، انہیں بھی ہو رہا ہے، مگر اس میں جان کا خطرہ نہیں ہوتا، درد نہیں ہوتا، تکلیف اس طرح نہیں ہوتی. ہلکا سا بخار ہوتا ہے اور چند دن میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس لیے زور لگا رہے ہیں کہ سب اچھے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جائیں اور ویکسین لگوائیں، لازمی کروائیں. ہارون صاحب میرے پاس آخری 5 منٹ ہیں.
افغانستان کے اندر کیسی گورنمنٹ ہونی چاہیے، یہ سوال ابھی بھی دیکھیے جو شاہ محمود گئے ہیں نا، اس میں جو 3 پوائنٹ ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ تصویراتی تعلقات کو فروغ دیں گے، یہ بہت اہم ہے، یہ ہمیں پہلے بات کرنی چاہیے تھی۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو CPEC کے منصوبے ہیں اس پر تیزی سے کام کریں گے۔ تیسرا نقطہ اتنا ہی اہم ہے کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے اور وہ تشدد جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے فریقوں کا، یعنی دونوں فریقوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور شاہ محمود نے یہ بھی کہا ہم آہنگی ہے۔ ہم آہنگی کا مطلب یہ ہے کہ پھر امریکہ سے ہم آہنگی نہیں ہے، پھر خام خواہ امریکہ کی گود میں آپ گھس رہے ہیں، کس لیے؟ دیکھیے افغانستان کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے کنسنسس گورنمنٹ، آسانی سے نہیں ہوگا۔ افغانستان میں ایک ڈھیلی ڈھالی فیڈریشن بن سکتی ہے۔ ہمیشہ یہ رہا ہے وہاں پولیس کے پاس لوگ نہیں جاتے، عدالتوں میں نہیں جاتے، قبائل اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسے ہی، ہر قبائلی علاقے میں یہ ہوتا ہے۔ ہزارہ جات ہیں، ترکمان ہیں، تاجک ہیں، بار بار ہم دہراتے ہیں، مرکز اس میں مداخلت نہیں کرتا بہت سارے معاملات میں۔ یہ انیشیٹو طالبان کو لینا چاہیے۔ پاکستان نے کہہ دیا کہ کنسنسس گورنمنٹ ہونی چاہیے، یعنی اس کا مفہوم یہی ہے۔ تو یہ وہ جو بمباری کر رہے ہیں امریکی، وہ کس لیے کر رہے ہیں کہ مذاکرات میں مضبوط پوزیشن سے بات کر سکیں۔ تو اس کا حل یہی ہے، یہ ہمیشہ بفر سٹیٹ رہا، یہ 74 تک 250 سال تک بفر سٹیٹ تھا۔ یہ نہ روس اور برطانیہ کی جنگ تھی تو یہ روس یا برطانیہ کے ساتھ میں سے کسی کے ساتھ نہیں تھا، یہ امریکہ اور روس کی جنگ تھی تو کسی کے ساتھ نہیں تھا، دونوں تھوڑی بہت انویسٹمنٹ وہاں کرتے تھے۔ قدیم قبائلی معاشرہ ہے، اس میں پامیر ہائٹ سے لے کے جلال آباد تک قبائل ہیں اور قبائل فیصلہ کن ہیں۔ اس میں حکمت یار نے سب سے اچھا فارمولہ پیش کیا تھا کہ بھئی جنگ بندی کر لو، اس دوران مذاکرات کر لو۔ 2 سطحوں پہ ہو سکتا ہے، ایک لویا جرگہ کہ وہ بیٹھیں اور اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو جائے، اور اس میں نقطہ صرف ایک ہی ہے، ہر شخص کی جان و مال محفوظ ہو، ہر شخص کا اقتدار میں حصہ ہو۔ یعنی بامیان ہے یا یہ وہ شمال کے علاقے تو وہاں گورنر ان کے ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو آئین پہ بھی، طریقے حکومت پہ بھی، قومی اداروں پہ بھی، صحیح، ٹھیک ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور فائنلی یہی ہوگا، اس لیے کہ جب قوموں کا وجود خطرے میں پڑتا ہے، جیسے امریکہ کی خانہ جنگی میں ہوا تھا 1859 میں یا 58 میں، تو پھر یہی ہوا تھا، جب لوگ مرتے چلے جاتے ہیں تو ایک دن اس کو کوئی دیکھے نا، اسی کے رد عمل میں طالبان اٹھے تھے، مگر طالبان جو ہیں وہ پشتونوں کی آبادی ہے 45%، اگرچہ سب سے بڑا گروپ ہے، لیکن باقی لوگوں کو بھی تو امن چاہیے، عزت چاہیے، روزگار چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ دنیا کی قوموں میں اگر ذرہ برابر بھی اخلاص ہے، دنیا کے اپنا بھی مفاد اگر عزیز ہو، 15-20 سال وہاں انڈسٹریلائزیشن کے لیے انہیں مدد دی جانی چاہیے اور نگران ادارہ ہونا چاہیے، USAID جیسے نہیں جو اپنے وسائل ضائع کرتا ہے پاکستان میں، ایسا عالمی ادارہ ہونا چاہیے جو ٹرینڈ ورکر پیدا کرے، انڈسٹری وہاں لگائے لوگوں کے لیے۔ اب سمگلنگ وغیرہ تو ہوگی نہیں اس طرح سے جس طرح ہے، ادھر بھی روس نے فوجیں کھڑی کی ہوئی ہیں، ہم بھی یہاں باڑ لگا رہے ہیں۔ تو انڈیا جو ہے وہ سپائلر ہے، اس وقت خرابی وہ پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ افغانوں کی باہمی بات چیت ہے جس میں پاکستان، ایران، ترکی، چین مددگار ہو سکتے ہیں، روس بھی مددگار ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آخری سوال، آخری 2 منٹ ہے میرے پاس ہارون صاحب۔ یہ تمام چیزیں جو آپ نے کی یقینی طور پہ قابل قبول ہیں، ایسا ہو سکتا ہے اگر کیا جائے تو؟ فائنلی اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس سے پہلے اس میں امریکہ کو بھی شامل کر لیں، ٹھیک ہے، امریکہ کو بھی شامل کر لیں اس میں، تو وہ تو معاملات پھر وہیں پہ اسی نہج پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے نا۔ اگر صلح کی سوال تو نیت کا ہے، کیا امن چاہتے ہیں؟ ساری دنیا کا امن سازگار ہے، امن سازگار ہے، تو پھر اس طرح کی کارروائیاں جیسے آپ نے بتایا، ابھی آپ نے کہا یہ مصدقانی 3000 فوجیوں کے حوالے سے، اب اس کو چھوڑ دیجئے، ہم اس پہ بات مکمل۔ دوحہ مذاکرات کا کیا نکلے گا؟ وہ آخری لائن پہ نہیں، دوحہ مذاکرات سے کچھ بھی نہیں نکلے گا۔